اپنے چھوٹے سے پڑوسی ملک پر کسی اعلان کے بغیر رات کے اندھیرے میں فوجی حملہ کر دیا، اپنے سے کئی گنا بڑی قوت کو عبرتناک شکست دی۔ اس اکیلی آبدوز نے دشمن کو ممبئی میں محصور کر رکھ دیا تھا۔ ایک طرف اسکواڈرن لیڈر MM عالم، پاک فضائیہ نے آنن فانن 2 دن میں بھارت کے 35 طیارے تباہ کر دیے۔ بھارتی وزارت دفاع کے ریکارڈ میں تسلیم کیا گیا کہ 1965 کی جنگ میں بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، کہ وہ آج شام لاہور کے جم خانے میں شراب کی محفل سے جائیں گے کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو پاکستان میں بطور ایک قومی دن منایا جاتا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کا دن عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن ہے، جب کئی گنا بڑے ملک نے افرادی تعداد میں کئی گنا زیادہ لشکر اور دفاعی وسائل کے ساتھ اپنے چھوٹے سے پڑوسی ملک پر کسی اعلان کے بغیر رات کے اندھیرے میں فوجی حملہ کر دیا۔ لیکن دشمن کے اس ناپاک ارادوں کو پاک فوج کے بہادر اور جذبہ شہادت سے سرشار نوجوانوں نے بروقت کارروائی کر کے چند دنوں میں ہی خاک میں ملا دیا۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگیاں اور تنازعات ایک معمول بن گئے تھے، جن میں سب سے بڑا مسئلہ کشمیر تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی بار جنگیں ہو چکی تھیں اور سرحدی تنازعات بھی جاری تھے۔ 1965 میں بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں جنگ شروع ہوئی۔ پاکستان کے بہادر جوانوں نے بھی جب دیکھا کہ دشمن ظاہری قوت میں ہم سے بہت مضبوط ہے، تو انہوں نے بھی پھر اس طاقت کو آزمانے کا فیصلہ کیا جو بھارت کے فہم و فراست سے بھی بہت ماورا تھی۔ یہ جنگ 17 روز تک جاری رہی، جس میں پاکستان کی دفاعی اور افرادی قوت کم ہونے کے باوجود مسلح افواج نے ہمت اور عزم کے ساتھ بھارتی حملے کو ناکام بنا دیا۔ اس جنگ میں دشمن کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستان نے نہ صرف اپنے دفاع میں کامیابی حاصل کی، بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی پوزیشن مستحکم کی۔ بھارتی فوج میں اعلیٰ ترین عہدے سے ریٹائر ہونے والے ایئر مارشل بھارت کمار نے اپنی کتاب دی ڈیولز آف دی ہمالین ایگل، دی فرسٹ انڈو پاک وار میں اعتراف کیا کہ 1965 کی جنگ میں پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا، یہاں تک کہ پاکستان نے صرف 2 دن میں بھارت کے 35 طیارے تباہ کر دیے۔ بھارت کے اخبار ٹائمز آف انڈیا نے اس کتاب کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی شائع کی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ بھارتی وزارت دفاع کے ریکارڈ میں تسلیم کیا گیا کہ 1965 کی جنگ میں بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ جنگ بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلی فضائی جنگ تھی۔ بھارتی فضائیہ کو پاک فضائیہ پر عددی لحاظ سے برتری حاصل تھی۔ بھارتی فضائیہ کے پاس 28 لڑاکا اسکواڈرن جبکہ پاکستان کے پاس صرف 11 اسکواڈرن تھے۔ پاک فضائیہ نے آنن فانن 2 دن میں بھارت کے 35 طیارے تباہ کر دیے۔ ایک طرف اسکواڈرن لیڈر MM عالم جیسے سپوت نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 جہازوں کو مار گرایا، تو دوسری طرف اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی اور اسکواڈرن لیڈر منیر الدین اور علاؤالدین جیسے شہیدوں نے بھی ثابت کر دیا کہ حرمت وطن کی خاطر ان کی جانوں کا نذرانہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔ پاک بحریہ نے بھی اپنے سے کئی گنا بڑی قوت کو عبرتناک شکست دی۔ طیارہ بردار جہاز اور بڑی بحری بیڑے کے مقابلے میں پاک بحریہ کے پاس صرف چند جہاز اور صرف ایک آبدوز غازی تھی، جس نے اس جنگ میں وہ کارنامہ سر انجام دیا جس پر ساری دنیا ششدر رہ گئی۔ PNS غازی بھارتی بحریہ کے ہیڈ کوارٹر ممبئی کی نگرانی پر تعینات تھی۔ اس تعیناتی کا مقصد دشمن بیڑے کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا تھا۔ اس اکیلی آبدوز نے دشمن کو ممبئی میں محصور کر رکھ دیا تھا۔ بھارتی بحریہ کھلے آسمان میں حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکی۔ پاک بحریہ نے کمانڈور SN انور کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ 17 دسمبر کو غازی نے سطح پر آ کر بھارتی جہاز کو نشانہ بنایا اور جوابی حملے کو آسانی سے ناکام بنا دیا۔ وطن واپسی پر اس آبدوز کو ستارہ جرات اور تمغہ جرات سمیت 10 جنگی اعزازات سے نوازا گیا۔ صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے ایمان افروز اور جذبہ مرد مجاہد سے لبریز قوم سے خطاب کے اس جملے پاکستانیوں اٹھو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ان کے اس خطاب نے قوم کے اندر گویا بجلیاں بھر دی تھیں۔ جنگ کے دوران نہ تو جوانوں کی نظریں دشمن کی نفری اور عسکری طاقت پر تھیں اور نہ پاکستانی عوام کا دشمن کو شکست دینے کے سوا کوئی اور مقصد تھا۔ تمام پاکستانی میدان جنگ میں کود پڑے تھے۔ اساتذہ، طلبہ، شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، ڈاکٹرز، سول ڈیفنس کے رضاکار، مزدور، کسان اور ذرائع ابلاغ سب کی ایک ہی دھن اور آواز تھی کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ بارڈر پر مسلح افواج معمول سے زیادہ الرٹ تھی۔ پاکستان آرمی نے ہر محاذ پر دشمن کی جارحیت اور پیش قدمی کو حب الوطنی کے جذبے اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے روکا ہی نہیں، انہیں پسپا ہونے پر مجبور بھی کر دیا۔ حملے سے قبل بھارتی فوج کے کمانڈر ان چیف نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ آج شام لاہور کے جم خانے میں شراب کی محفل سے جائیں گے
لیکن پاک افواج نے حملہ ناکام بنا کر ان کو اپنا منہ چھپانے پر مجبور کر دیا۔ لاہور سیکٹر کو میجر عزیز بھٹی جیسے سپوتوں نے سنبھالا، جان دے دی، مگر وطن کی زمین پر دشمن کا ناکام قدم قبول نہ کیا۔ یوں وسائل کم ہونے کے باوجود اتنے بڑے اور ہر لحاظ سے مضبوط ہندوستان کے مقابلے میں چھوٹے سے پاکستان نے جیت کا سہرا اپنے سر کیا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ طیبہ نصیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔